آیت نمبر ہے 61۔ آیت نمبر ہے 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے یہاں بھی اس رکوع کے آخر تک مسلسل منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خاص جو بدتمیزی اور بے ادبی کرتے، قرآن کریم نے ان آیات میں ان کا ذکر کیا۔ قرآن کریم کے کئی مقاصد ہیں یہاں۔ ایک تو مسلمانوں کو پتہ رہے کہ ان کے نبی نے اسلام کے اس شجر کی آبیاری کے لیے کون کون سی تکلیفیں اور مشقتیں اور بدتمیزیاں برداشت کی ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے وہ بھی اپنے اس سبق کو ہر وقت یاد رکھیں کہ جو بھی حق کے راستے پر چلے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، اس کو دنیا میں بہت کچھ سننا پڑے گا۔ اس کو دنیا میں بہت کچھ سننا پڑے گا۔ اور تیسری بات یہاں قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے کہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ یہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے وہاں کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور تیسری چوتھی بات قرآن نے یہاں یہ فرمائی ہے، دین کا مذاق اڑانا۔ آگے قرآن کریم بیان فرمائے گا یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پورے دین کا مذاق اڑانا بھی اسی طرح کفر اور بدترین گناہ ہے، اور دین کے کسی ایک جز کا مذاق اڑانا بھی بالکل اسی طرح ہے۔ ہمارے یہاں یہ نالائقی بہت پائی جاتی ہے، بلکہ اب تو جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں ان میں پائی جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا مذاق اڑانا، خصوصاً اگر ہمارے ذوق کے مطابق نہ ہو، ہماری وابستگی کے خلاف ہو، دوسرے کی اس بات کا مذاق اڑانا، اگرچہ وہ قرآن و سنت کی بات ہو، اگرچہ قرآن و سنت کی بات ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ 4-5 باتیں ہمارے سامنے بیان کی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان منافقوں میں وہ لوگ بھی ہیں يُؤْذُونَ النَّبِيَّ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کان ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ یہ تو کان ہے۔ عربی میں یہ ضرب المثل ایک محاورہ ہوا اذن۔ جو بندہ بہت نرم مزاج ہو، جس کے مزاج میں حد درجہ ٹھہراؤ، تحمل، بردباری ہو،
اور وہ ہر طرح کی بات سن لے، ہر کسی کی سن لے، غلط سے غلط بات پر بھی رد عمل نہ دے۔ عربی میں ایسے شخص کو کہا کرتے تھے یہ تو کان ہے، ہر کسی کی سن لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے تحمل اور برداشت کا پیکر بنایا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف یوں کہہ لیجئے پہاڑوں سے بڑا تھا۔ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے، اللہ کے نبی سن لیتے، اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا ہے یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ نالائق یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس طرح کس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، یہ سن لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو کچھ یہ کانوں سے، یہ جو کچھ آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوتے، کانوں میں جو کچھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، کھانا پھوسی جو ان کی چل رہی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے تھے یہ میری مجلس میں بیٹھ کر کیا رہے ہیں، یہ اشارے کنائے سے کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ لیکن اللہ کے نبی میں اتنا تحمل، اتنا گوارا کرنا، اتنا برداشت کرنا، تو یہ اس کا الٹ مطلب لیتے کہ یہ تو کان ہے، اس کو جو مرضی کہہ دیں، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اذن خیر لکم، یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہیں؟ اگر جس کو کان کہہ رہے ہو اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے نا، اللہ جل جلالہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اگر اس نے اللہ کے سامنے کیا کر دیے؟ ہاتھ اٹھا دیے۔ اور سورہ احزاب میں قرآن نے کہا بھی کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اے منافقو تم باز آ جاؤ، اے منافقو تم کیا آ جاؤ۔ اگر ہمارا عذاب کا قانون حرکت میں آیا، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں یہاں رہنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اذن خیر لکم، یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، جس ہستی کو کان کہہ رہے ہو یہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ کس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ ان کا ایمان ہے کہ تمہاری باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرے اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اعتماد کرتے ہیں ایمان والوں پر۔ یہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ اللہ کی رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم یہاں رحمت سے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں۔ باقی رہا تمہاری حرکتیں، والذین یؤذون، جو لوگ دکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بھائی ذرا میری ایک بات سمجھنا، قرآن نے اس ٹکڑے کو دوبارہ دیکھیے۔ قرآن نے کہا جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں کس کو؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے ایک تو تکلیف وہ ہے جو وہ پہنچایا کرتے تھے، وہ تو کفر ہے، لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدعمالیوں سے بھی کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ ہماری بدعملیوں سے بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک والد متقی پرہیزگار اللہ کا نیک بندہ ہو اور اس کو اپنی آل و اولاد کی اللہ کی نافرمانی سے دکھ نہ پہنچتا ہو۔ اس کی تکلیف کو وہ والد ہی جان سکتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ایسے بنایا، اولاد کی کوتاہی اور نالائقی سے ماں باپ کو جو دکھ پہنچتا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا اس کو لفظوں میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روحانی والد ہیں پوری امت کے، اس لیے مسلمانوں کو اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتا ہے، لہم عذاب علیم، بھائی اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک۔ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، لیرزوکم، تاکہ تمہیں خوش کر دیں۔ یہ اپنی جھوٹی قسمیں، جب کوئی بات پکڑی جاتی تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے، قسمیں کھا کے اپنا کام چلا لیتے، جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں، جہاں پھنسے وہاں حلف دیا اور چلو جی اپنی بےایمانی کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ،
اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ یہ ان کو راضی کریں اگر یہ مومنین ہیں۔ قسمیں کھا کے اپنا کام نہ چلائیں، اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، چونکہ قسموں سے تم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہو، اور اس علام الغیوب اور علام العیوب کو قسموں سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ قسمیں جو ہیں یہ صحابہ اکرام کو دھوکے کے لیے تو کافی ہیں، لیکن اللہ تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے انہ من یحادد اللہ، جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کیا رہیں گے بھائی؟ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ دنیا کی ذلتیں کیا ہیں؟ آج آئیں کل ختم ہو گئی۔ اصل تو ذلت یہ ہے، قرآن کریم نے اس کو کئی جگہ بیان کیا، لوگوں ناکامی اور ذلت اور رسوائی اصل آخرت کے، جس کے بعد کامیابی کا نام و نشان نہیں۔ بلکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، دنیا میں ناکامیاں بھی اس لیے رکھی ہے تاکہ کامیابیوں کی لذت باقی رہے۔ ناکامی اور پریشانیوں کے بعد انسان جب کامیابیوں کی لذت دیکھتا ہے وہ پچھلے سارے دکھ بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے یہ جو آخرت میں ہے جناب وہاں۔ اس لیے آگے فرمایا یحذر المنافقون، یہ منافق ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، یہ کہ ان پر نازل نہ کر دی جائے کوئی ایسی صورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو کھول کے رکھ دے اس نفاق کو جو کچھ ان کے دلوں میں۔ جو ریاکار ہوتا ہے نا، جو مکار ہوتا ہے، وہ اپنی مکاری اور عیاری کا راز فاش ہونے سے بہت ڈرتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے نفاق کے کھل جانے سے، دیکھو بھائی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، چلو میں اسی بات کو یوں تعبیر کرتا ہوں، جو ریاکار ہوتا ہے نا وہ واہ واہ اور داد کی بڑی توقع رکھتا ہے۔ اگر ریاکار کو، دکھلاوا کرنے والے کو، شہرت پسند کو، واہ واہ سمیٹنے والے کو اگر داد نہ دی جائے تو جناب اس کی محنت پوری نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں جو مومن اور مخلص ہوتا ہے، اخلاص جس وقت صحیح پک جاتا ہے، اخلاص کا پھل جب صحیح طور پر تیار ہو جاتا ہے، مومن اخلاص کی حقیقتوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کی پہلی نشانی بھائیو یہ ہے کہ وہ بندوں کی داد اور واہ واہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک ہندوستان کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، ایک مرتبہ اپنے شیخ کو لکھا کہ میری کیفیت یہ ہے کہ مدح و ذم میرے لیے برابر ہو گیا۔ بھائی سمجھ پائیں میری بات؟ اگر میری کوئی تعریف کرے یا میری کوئی برائی کرے میرے لیے برابر ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اور جس ہستی نے یہ لکھا تھا وہ ہندوستان کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، آج سے کوئی 125 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ان کے استاد اور شیخ نے لکھا آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، یہ بہت بڑی کیفیت ہے جب کسی کو حاصل ہو جائے، اور بھائی یہ حاصل اسی کو ہوگی جس کے ہر عمل میں 100% اخلاص ہو، جس کے ہر عمل میں کیا ہو؟ جو بندہ جتنا مخلص ہوگا وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ بندے کیا کہہ رہے۔ اب چونکہ منافقین تو ساری خباثت کرتے تھے، دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور، تو ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کبھی ہمارا راز نہ کھول دیا جائے۔ یحذر المنافقون، یہ ڈرتے رہتے ہیں، ان تنزل علیہم، یہ کہ نازل نہ کر دی جائے ان کے بارے میں کوئی ایسی صورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کو کھول کر رکھ دے۔ قل استہزئوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کرتے رہو مذاق، یہ اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے ٹکڑے پڑھ کے اجازت نہیں ہے، یہ جیسے کہہ رہے ہیں یار تم جس مصروفیت میں لگے ہو لگے رہو، ہم خود دیکھ لیں گے بعد میں۔ فرمائے ان اللہ مخرج، اللہ جل جلالہ کھول کر رہے گا اس بات کو جس کے بارے میں تم ڈر رہے ہو۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو دل لگی اور کھیل کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین کا ایک ٹولہ آپس میں کھڑا ہوا تبصرے کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب کھانے کے لیے ایک کھجور، بھائی سننا میری بات ذرا، وہ کیا کہہ رہا تھا، کھانے کے لیے ایک کھجور، گرمی سے جانور مر رہے ہیں ان کے، اور خواب ان کو تبوک کی قیادت اور محلوں کے آ رہے ہیں، کیسر و کسرا کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور اکثر یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ کو پتہ ہوگا، جس وقت خندق کھود رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا مارا تھا چنگاری سے، کیا فرمایا تھا، مجھے یمن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشن گوئیاں کی، سورہ احزاب میں ہے۔ منافقین آپس میں ہنسے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ اس نے کہا، ڈر سے خندق کھود رہے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی ان کو یمن اور دنیا کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایسے ہوا، جب یہ تبصرہ کر رہے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حقیقت کو کھول دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ تھے، آپ وہاں سے اٹھ کر جہاں یہ کھڑے تبصرے کر رہے تھے نا، آپ وہیں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ فوراً رک کر گئے، فوراً کیا کر دیا؟ انکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ کھانے کے لیے کھجور نے سواریاں مر رہی ہیں، گرمی نے ہمارے جگر پگھلا دی ہیں، اور ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ان کو تبوک کی فتح نظر آ رہی ہے، ان کو وہاں کے محلات پر قبضہ ہونا سمجھ آ رہا، تم یہ نہیں کہہ رہے تھے؟ اب سارا راز کھل گیا۔ آگے سے انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا، جی واقعی کہہ رہے تھے، لیکن ہم تو ویسے مزاح اور دل لگی کر رہے تھے، اگر اس طرح کی باتیں نہ کرے پھر سفر نہیں کٹتا، پھر سفر ہے، ہم تو ویسے دل لگی کر رہے تھے تاکہ تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے، جیسے آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، یہ تو ٹائم پاس تھا، یہ تو ہم وقت گزار رہے تھے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھئے نا کہ تم یہ کیا باتیں، کیا تبصرے کر رہے ہو، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور جواب دیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ذرا تھوڑا سا دل لگی اور مزاح کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے، تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، مذاق کرتے رہو۔ بھائی یہ دین کا مذاق، میں اس پر جہاں بھی یہ آیت آتی ہے نا اس طرح کی، میں اس پر بہت زور دیتا ہوں۔ ہم سب کمزور ہیں، لیکن کبھی بھی دین کا مذاق نہ اڑائے، کبھی بھی دین کا مذاق نہ اڑائے۔ میں ایک مرتبہ میں نے یہی ایک صاحب سے سنا، وہ بعد میں لگے نماز پڑھنے، جو صاحب یہ کہہ رہے تھے ان کی اپنی شلوار ٹخنوں سے بالکل نیچے، ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، انہی کے بھائی، وہ اپنی اپنی نماز لگے پڑھنے، وہ اپنی شلوار اوپر کر، وہ دوسرے کہہ رہے ہیں، اور تو کی سڈے ٹنگن دیا پانی آ گیا۔ یہ الفاظ میں نے خود سنے۔ اپنی شلوار کہاں؟ حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ویل للعقاب من النار، جو ٹخنے جو ایڑیاں کپڑے میں چھپی رہیں گی، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح ترین روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اب خود ایک غلط کام کر رہے ہیں، اور جو صحیح کر رہا اس کا کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، دین کا مذاق اڑانا یہ انسان کے متکبر اور مغرور اور بد زبان اور بے لگام ہونے کی علامت ہے، اور ایسا بندہ بڑی رسوائیاں دیکھتا ہے، ایسا بندہ بڑی رسوائیاں دیکھتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی دین کی بات کا مذاق نہ اڑائیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، صحابہ اکرام اس میں اتنے حساس تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ایک بچے کو ایک حدیث سنائی، حدیث سنانے کے بعد اس نے پھر وہی کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، میں نے تجھے کہا تھا یہ کام نہ کرو۔ اس نے کہا، جی ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے اتنے ناراض ہوئے، مہینوں تک اس سے ناراض رہے۔ میں نے تجھے کہا اللہ اس کے رسول نے اس سے منع کیا، تو کہہ رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟
اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. ہم کہتے ہیں لو یار ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے. اس لیے بھائیو، کبھی بھی دانستہ یا نادانستہ ہم دین کا مذاق نہ اڑائیں. مجھے وہ ایک صاحب دانشور کی بات بڑی پیاری لگتی ہے کہ لوگ سیدھا سیدھا دین کا مذاق اڑا نہیں سکتے، اللہ کا مذاق اڑا نہیں سکتے، ان کی جگہ مولوی کا مذاق اڑا لیتے ہیں. کس کا مذاق اڑا لیتے ہیں؟ مولوی کا مذاق اڑا لیتے ہیں. دین سے وابستہ جو لوگ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں خامیاں نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کہہ رہا. مذاق اڑانا، توہین کرنا، اہانت کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو کتے کی بھی پسند نہیں ہے. میں توہین کی بات کر رہا ہوں. شیخ ابو عبداللہ اندلوسی، آپ ان کا واقعہ پڑھ لیجئے، بڑے بڑے ثقہ صحبیل نے لکھا. بھائی سناؤں ایک بات، دوسروں کو حقیر سمجھنا انسان کو مروا دیتا ہے. یہ بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے شیخ ہیں، سفر میں تھے، بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد ساتھ تھے. ایک مرتبہ ایک کنویں پر کچھ لوگوں کو دیکھا، یہودیوں کو، وہ زنار باندھے ہوئے، کافر جو تھے. انہوں نے ان کو حقیر سمجھا. ایک ہے کفر کو برا سمجھنا، ایک ہے اس انسان کو ذلیل اور گھٹیا سمجھنا. گھٹیا سمجھنا، حقارت سے پیش آئے ان کے ساتھ. ہمارا دین نے کیا کہا ہے کہ گناہ کو برا سمجھو، گنہگار کو. کیوں بھائی، ہے کہ نہیں اس طرح؟ ان کو حقیر سمجھا. اللہ جل جل، یہ علامہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، علامہ شبلی، یہ ہندوستان والے نہیں، اوپر ایک ہوئے ہیں، یہ ان کے شیخ تھے. علامہ شبلی بھی ساتھ تھے اس میں. بس یہ حقیر سمجھنا تھا. آگے جا کے ایک عورت پر، ایک کافرہ نوجوان لڑکی پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ وہ جو کیفیات، جو روحانیت تھی، وہ ساری جاتی رہی. اور اپنے سارے مریدین، اپنے سارے شاگردوں کو کہا تم جاؤ، میں یہاں کچھ دن ٹھہرنا چاہتا ہوں. رہتے 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 پھر ایک وقت آیا کہ اسلام چھوڑا. پورے ان کے رنگ میں رنگے گئے، ان کے خنزیر چراتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور یہ بڑے بڑے ان کے تلامذہ دھاڑے مار کے رویا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ یا استاد کو کیا ہو گیا. لمبا واقعہ، لمبا واقعہ. یہ بڑی مشکل سے اللہ جل جلالہ نے پھر کئی سالوں کے بعد جا کے دوبارہ اللہ جل جلالہ نے اس گناہ کو معاف کیا متعلقین کی دعاؤں سے. جب دوبارہ اللہ جل جلالہ نے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دی اور دوبارہ توبہ استغفار کر کے اسلام میں آئے، دوبارہ داڑھی رکھی، دوبارہ سارا کچھ کیا، پھر اللہ نے جس وقت دوبارہ پھر وہ توبہ قبول کیا، تو جب معاملات بالکل درست ہو گئے، پھر علامہ شبلی جیسے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ ہوا کیا تھا آپ کو؟ کہنے لگے وہ جو میں نے حقیر سمجھا تھا نا، دوسروں کو جو ذلیل سمجھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے. اس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ اللہ ناراض ہو گئے. اس لیے بڑے جو صحیح اللہ کے ولی تھے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے تنہائی. میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ میرے دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سب میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، اور یہ میرے مقابلے میں سب سے زیادہ باعزت ہے. یہ میرے مقابلے میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ. دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا انسان کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اس لیے بھائیو، دین کی کسی بات کا مذاق نہ اڑانا، دینداروں کی کسی بات کا مذاق نہ اڑانا. ہمارے یہاں تو اب صورتحال اتنی بدتر ہو گئی ہے، اتنی بدتر ہو گئی ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ میں تو اکثر عرض کرتا ہوں سارے ہمارے لطیفے یا مولویوں پر ہیں یا پٹھانوں پر ہیں یا سکھوں پر ہیں. کیوں جی؟ اس طرح ہی ہے. ہاں، اس سے بچنا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا. بھائی آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ قل اب اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اللہ کی آیات احکام کے ساتھ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ہلے بہانے کرتے ہو اپنے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں جا گرے ہو. ہاں، ان نعفو عن طائفۃ منکم، ہم معاف کر دیں گے تم میں سے ایک جماعت کو جو ہم سے معافی مانگے گا. نعذب طائفۃ، اور ایک جماعت کو عذاب دیں گے جو معافی نہیں مانگے گا. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین،
جو مجرم رہے گا ہم اس کو عذاب بھی دیں گے. چونکہ کچھ منافق ایسے تھے جو مسلمان ہوئے. منافقین میں بہت تھوڑی تھا. نفاق سے، میں آپ سے سچی بات عرض کروں، نفاق سے سیدھی راہ کی طرف آنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. اس لیے 2-3 منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سچی توبہ کی اور اللہ کے نبی کو آ کے بتایا کہ جی ہم واقعی ہی منافق تھے اندر سے. ہم اندر سے کیا تھے؟ منافق تھے. ہم آپ کے ساتھ سارے کام نفاق میں کرتے رہے ہیں. اللہ نے اب ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں دوبارہ مسلمان کیجیے. بلکہ ایک منافق جو تھے انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا تھا، اللہ کے حبیب میں نے لمبا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، میں منافق تھا. میں کیا تھا؟ منافق تھا. اس لیے آپ مجھے دوبارہ اسلام کلمہ پڑھائیے اور میرا نام بھی تبدیل کیجیے، میرا نام بھی تبدیل کیجیے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا. اللہ کے نبی کو 300-350 کی فارس حضور نے کس کو بتا رکھی تھی؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو. حضرت حذیفہ کو سارے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تنہائی میں بتایا تھا، حذیفہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے. آگے آیت آ رہی ہے، یہ اسی رکوع جو کل رکوع شروع ہو رہا ہے، اسی رکوع کے شروع میں ایک آیت آ رہی ہے انشاءاللہ، وہاں میں اس نفاق کی تفصیل کو واضح کروں گا. وہ اس لیے کہ جب اس طرح ہم کہتے ہیں نا نفاق چھپا ہوا ہے، تو شیعہ بدبخت انہی آیتوں کو صحابہ پر فٹ کر دیتے ہیں. انہیں آیات کو کس پر فٹ کرتے ہیں؟ کہنے لگے ان میں بڑے بڑے لوگ اندر سے منافق تھے. بڑے بڑے لوگ کیا تھے؟ اندر سے منافق تھے. جو منافق تھے ابھی اسی رکوع کی آخری آیات آ رہی ہیں. قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے کہ یہ عملوں کی فہرست ہے، دیکھ لو ان عملوں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة